ماشاءاللہ جڑا والا سے ناصر صاحب اور باقی صاحب تشریف لائے ہیں. آج ہماری محفل میں خصوصی طور پر عبدالقیوم صاحب ہمارے شہر کی ایک معروف شخصیت یہ تشریف لائے ہیں. وارث صاحب جھنگ روڈ سے کافی دور سے آتے ہیں. تو یہ ان دوستوں کی محبت ہے. اور بھی کافی آباد تنویر صاحب سبودہ روڈ سے آتے ہیں. اشرف صاحب جو ہے یہ جڑا والا روڈ سے کافی آگے سے آتے ہیں. یہ محبت ہے جو حید کے یہاں پر لے آتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن پاک میں ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سنایا کہ ایک شخص اونٹ پر سامان رکھے ریگستان سے گزر رہا تھا. تو اس دوران اس نے کچھ آرام کے لیے رکا اور اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو اس کا اونٹ غائب تھا. اب اونٹ پہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ریگستان میں لام والا پانی کی بار بار ضرورت پڑتی ہے وہ بھی تھا. اب اس شخص کو جب دیکھا کہ میرا اونٹ غائب ہے تو اس کو اپنی موت نظر آنے لگی، اس لیے کہ ریگستان میں پانی کا نہ ہونا، جہاں میلوں میل جو ہے وہ ریت ہی ریت ہوتی ہے. وہ بڑا پریشان ہوا اور گھبرا گیا کہ یہ اب تو میری موت کا سامان ہو گیا. اس دوران اس کی پھر پریشانی میں پھر آنکھ لگ گئی. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے کھڑا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو زندگی دوبارہ مل گئی، وہ تو بہت ہی خوش ہوا ہوگا، اس کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہم سب بال بچوں والے ہیں، سمجھتے ہیں ماں کا پیار بچے کے لیے کیا ہوگا. اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے نام کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ اپنے سر لے لیتی ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بندہ جو ہے، جو رب ہے، وہ اپنے بندے سے منتظر رہتا ہے کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا، اس میں پورا جو ایک اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت وہ ساری اس میں آ گئی. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ جو بھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں صفات وہ ساری اس ایک آیت میں پنہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے. اگر وہ ہماری نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ پھر کس کے بعد ہم جائیں گے؟ تو لہذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ آیت ہے جس سے ہمیں اس کی غفور الرحیمی کا، اس کے کریم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت سے ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی ہے. اب وہ بات جب چلی، جب پنچایت بیٹھی تو بالآخر وہ عورت جو تھی وہ جھوٹی قرار پائی. جب وہ جھوٹی قرار پائی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بے شمار جو ہے وہ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا. اب تک یہ پایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب جو آپ تجویز کریں اس کے لیے وہ سزا. تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے
زمین کو حکم دیا کہ اس عورت کو اپنے اندر سمو کہ اپنے اندر دفن کر دو. ایک جھٹکا لگا تو وہ عورت جو تھی وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی. تو اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے, میں غلطی پر تھی, مجھے معاف کر دے. لیکن کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے, آپ کی شان, آپ نے مطلب دیکھا کہ ایک طرف میں اللہ کا نبی اور مطلب اتنے جو گستاخی کی, یہ قابل معافی نہیں ہے. آپ نے پھر زمین کو حکم دیا, وہ یہاں تک دھنس گئی. اس نے پھر کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میں جھوٹی تھی, مجھے معاف کر دے. اس طرح کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ زمین نے پورا اس کو اپنے اندر جو ہے وہ دھنس لیا. وہ عورت زمین میں دفن ہو گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ جو عورت نے آپ پر الزام لگایا تھا کیا کیا اس کا؟ عرض کی باری تعالیٰ وہ قابل رحم ہی نہیں تھی, میں نے اس کو زمین سے کہا کہ اس کو اپنے اندر دھنس لو, اور زمین نے اسے جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس نے کچھ کہا بھی تھا؟ ہاں, جب وہ گھٹنوں تک گئی تو وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی. میں نے کہا نہیں, تم قابل رحم نہیں ہو. پھر جب وہ آدھا جسم اس کا زمین میں چلا گیا, پھر اس نے کہا مجھے معاف کر دو. میں نے کہا تمہارا جو جرم ہے یہ قابل رحم نہیں ہے, قابل معافی نہیں ہے. حتیٰ کہ والد تعالیٰ ایسا ہوا کہ پھر انہیں زمین کے اندر ساری چلے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ تم تھے جس سے وہ معافی مانگتی رہی اور تم نے معاف نہیں کیا. مجھ سے وہ ایک دفعہ معافی مانگتی تو میں اس کو معاف کر دوں. یہ کہ یہ میری شان ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف نہ کر دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آج میں اکثر دیکھتا ہوں دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے. وہ جی قاضی نماز ہے, خیال ہی بڑے آندے نماز دے. دیکھیں نا, یہ کوئی ادھر نہیں ہے. خیال کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے, خیالات کا لانا بری بات ہے. تو لہذا خیال کا آنا جو ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کو خیالات آتے ہیں, آپ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے, ایسے میں جب آپ شیطان سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کو خیالات میں ملوث کرتا ہے, آپ رب کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس دوران جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے جنگ ہوئی, مسلمان جنگ جیت گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کر دی, ہم تو گئے ہی شہید ہونے کے لیے تھے, اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر, اب جہاد اکبر کی طرف چلے تو جہاد اکبر کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنی جانیں پیش کر دی, ہم تو قربان ہونے کے لیے آئے تھے, شہید ہونے کے لیے آئے تھے, پھر یہ جہاد اصغر, تو جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز. اس لیے کہ یہ ایک دفعہ تلوار چلتی تمہاری گردن علیحدہ ہو جاتی, تم شہید کہلاتے. جو دن میں 5 دفعہ شیطان کے ساتھ لڑتا ہے وہ جہاد اکبر, وہ جہاد اکبر. جو سارا دن شیطان کے ساتھ لڑتا ہے وہ جہاد اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا بڑا عذاب, لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک بندے نے غلطی کر لی, اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی, اسے غائب سے آواز آئی جب تجھے معاف کیا. پھر غلطی کر لی, پھر آ گیا معافی مانگنے کے لیے, حتیٰ کہ 70 دفعہ اس نے غلطی کی اور 70 دفعہ ہی اس نے معافی مانگی, 70 دفعہ ہی اسے آواز آئی جا تجھے معاف کیا. جب 71ویں دفعہ اس نے غلطی کی نا تو اس نے سوچا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں غلطی کرتا ہوں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں, گناہ کرتا ہوں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور وہ مجھے معاف کر دیتا ہے. تو اس نے شرمندگی کے ہمارے معافی ہی نہیں مانگی. آواز آئی بندے آج معافی نہیں مانگی. عرض کرنے لگا باری تعالیٰ شرم آتی, 70 مرتبہ غلطی کی, 70 مرتبہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, پھر معافی کے قابل کیسے رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا, اگر تو میں نے کون سا معاف کرنا, میں نے بھی معاف کرنا نہیں چھوڑا. اور قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جن میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو پھر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو دوستو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہم گناہ گار ہیں، ہم آئے ہی، سچی بات ہے، انسان ہے تو گناہ بھی کرے گا۔ انسان جب دنیا میں عام جو دنیا دار ہم جیسے لوگ ہیں آئے ہیں، غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے ہی گناہ گار۔ نیکوکار جو ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی مقبول ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا 10 مبشرہ صحابہ ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے وہ جنت کا پیغام انہیں مل چکا ہے۔ تو یہ جو شفاعت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے نا۔ ہمارے گناہ گاروں کی طرف ہی، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی نظر تو جنت میں اگلی منزلوں کی طرف ہوگی، ہماری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہوگی، ان کے رحم پر ہوگی، ان کے کرم پر ہوگی کہ کب حضور ہم پہ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم تو ایک سانس بھی نہیں لیتے، ہم تو ایک سانس بھی، جو سانس اندر گیا وہ باہر آنے کی امید نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اور اس کا رحم تو دیکھیں، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی آپ تصور کریں کہ آپ کا یہ انگوٹھا نہیں ہے، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا نہیں ہے، ہم تو لوٹا بھی نہیں پکڑ سکیں گے، اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکیں گے، اس کی طرح کتنا کرم ہے اس کا، تو پھر اس کی رحمت سے مایوسی کہتے ہیں۔ لہذا ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ وہ دریا میں سے گزرے، پیچھے فرعون کی فوج بھی تھی اور فرعون بھی جو تھا وہ ساتھ تھا، تو جب وہ درمیان میں پہنچے تو پانی نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی فوج کے ساتھ نکل گئے، لیکن جب اس کی فوج پہنچی تو اسے پانی نے گھیر لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو۔ تو وہ جب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی کے اندر گئے تو سب سے پہلے اس کے منہ میں مٹی بھری گئی، سب سے پہلے اس کے منہ میں مٹی بھری گئی۔ اور جب وہ پوچھا گیا کہ اسرائیل یہ آپ نے کیا کیا کہ پہلے ان کے منہ میں آپ نے مٹی بھر دی، روح تو قبض کرنی تھی، مٹی بھر دی۔ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو اس دوران جتنا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ایسا نہ ہو کہ جب یہ پانی ان کو گھیرے اور یہ آپ سے معافی مانگنے لگے اور آپ سے معاف کر دیں۔ میں نے پہلے اس کا منہ بند کر دیا ہے کہ اس کو یہ توفیق ہی نہ ہو کہ تیرے محبوب کو تنگ کیا، اس کو یہ توفیق ہی نہ ہو۔ اور اگر وہ معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ شاید فرماتا اگر وہ معافی مانگتا تو میں معاف کرتا، میں معاف کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت آئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ جہنم جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اب میرے دل میں یہ بات ہے کہ انسان تو گناہ کرتا ہے، پتھر کیوں؟ پتھر کو سزا کس بات کی؟ میں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا، ہر کوئی اپنی اپنی وہ رائے دیتا رہا۔ ایک بندہ جو قرآن پاک کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، بڑی تحقیق کرتا ہے، میں نے اس سے بات کی کہ پتھر کا کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، تو کل کو پتھر ہی کلیم کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جہنم جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر ہے۔ تو وہ تحقیق کرتے کرتے میں ایک مفتی صاحب کو میں نے فون کیا، ان سے بات کی، میں نے کہا جی مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھایا جا۔ انہوں نے جو آیت کا مفہوم سمجھایا، یقین کیجئے تب پتہ چلا کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں سمجھنا بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا اسماعیل صاحب، پہلی بات ہی بڑی خوبصورت سننے والی ہے، انہوں نے کہا اسماعیل صاحب وہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ انسان ہم نہیں ہیں، ہم تو حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں، ہم جہنم کی آگ نہیں بنے گے انشاءاللہ۔ ہوگے اعمال کا حساب اعمال کا ہی بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ اب ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، حضور کی طرف شفاعت، حضور نے ہی حکم دیا ہے نیک اعمال کا، ہم حضور کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔
قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ ہے اس سے مراد وہ انسان ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور اب بت کس چیز کے بنتے ہیں؟ پتھر کے. تو اللہ تعالیٰ اس بت کو اور اس انسان کو جو اس کی پوجا کرتا تھا ان دونوں کو جہنم میں پھینک کے کہے گا یہی ہے نا وہ جس سے تم مانگتے تھے, یہی ہے نا جس کی تم پوجا کرتے تھے, اب اسے کہو کہ تمہیں بچا لے. لہذا وہ پتھر, یہ گلیوں کے پتھر, یہ پہاڑوں کے پتھر نہیں, وہ پتھر سے مراد بت ہے. وہ بت اور وہ انسان جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو پھینکے گا جہنم میں اور کہے گا کہ انہی سے تم مانگتے تھے, میں نے کہو تمہیں بچا لے, میں تمہارے رب کو بھی, تمہارے خدا کو بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں پھینکو, اسے وہ بچا لے وہ پتھر. لیکن ہم اللہ کی رحمت سے بچے ہیں انشاءاللہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا, یہ یاد ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا, اپنا حساب دے کے جائے, حضور کی شفاعت سے بلا حساب چلا جائے. درجات نیچے ہوں جنت میں یا اونچے ہوں وہ اپنے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آئیے حضور کی